برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام برادران اسلام کو 102واں عرس اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ حاسدین نے عوام الناس کو یہ ذہن فکر دینے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت تو مولوی تھے، وہ اللہ کے ولی تھوڑی تھے۔ یعنی عوام کو یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی کہ جو مولوی ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بغیر عالم ہوئے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں۔ بغیر شریعت پر چلے طریقت نہیں مل سکتی، اور شریعت پر عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، لہٰذا ولی کا عالم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور ولی کامل تھے۔ اور ایک بات حاسدین نے یعنی وہابیوں نے یہ بھی پھیلائی کہ سنی لوگ غوث پاک کو تو حضرت کہتے ہیں، غریب نواز کو تو حضرت کہتے ہیں، اور امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اعلیٰ حضرت کو غریب نواز اور غوث پاک سے بڑھا دیا ہے، یہ حاسدوں کا کہنا ہے۔ یہ بات بھی ان کی باطل ہے۔ اس کے ہمارے پاس دو جواب ہیں، ایک الزامی اور وہ یہ ہے کہ لوگ خواجہ صاحب کو غریب نواز کہتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کو نہیں کہتے، غوث پاک کو نہیں کہتے۔ کیا یہ حضرات غریب نواز نہیں ہیں؟ تو کیا خواجہ صاحب کو ان سے بڑھا دیا گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تمام حضرات بھی غریب نواز ہیں، لیکن خواجہ صاحب اس لقب سے مشہور ہو گئے، اس لیے جب بھی غریب نواز بولا جاتا ہے تو ذہن خواجہ صاحب کی طرف جاتا ہے۔ ایسے ہی غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز اعلیٰ حضرت ہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت سے بھی اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اس لقب سے مشہور ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ غوث اعظم یا غریب نواز سے بڑھ گئے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ان کے زمانے کے اعتبار سے کہا گیا، یعنی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جتنے حضرت تھے ان سب سے آپ اعلیٰ تھے، یوں آپ کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یعنی اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس زمانے کے سب لوگوں پر بڑائی دی، کیونکہ سب سے افضل امت تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا جو بنی اسرائیل کو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، یعنی اپنے زمانے میں جو ہے جتنے اور لوگ ہیں ان میں بنی اسرائیل سب سے افضل ہیں۔
یہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہو جائے گا کہ سارے زمانوں میں افضل ہیں، کیونکہ سارے زمانے میں تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت بھی اپنے زمانے کے تمام حضرتوں میں سب سے اعلیٰ تھے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ غوث پاک سے بھی اعلیٰ ہو گئے، خواجہ صاحب سے بھی اعلیٰ ہو گئے، حضرت ابوبکر سے بھی اعلیٰ ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے زمانے کے تمام حضرتوں میں اعلیٰ حضرت سب سے اعلیٰ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔